والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ الحمدللہ عز وجل، آج ہمارا درس سورۃ الحج سے شروع ہوگا۔ سورۃ الحج کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ سورہ حج کی مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ہذان خصمان سے لے کر وہدوا الی صراط الحمید تک 6 آیات مقدسہ مدنی ہیں اور باقیہ تمام آیتیں مکی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ سورہ حج مکی ہے، البتہ ہذان خصمان سے لے کر 3 آیتیں مدنی ہیں۔ بہرحال جمہور کے نزدیک سورہ حج کی بعض آیتیں مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں، اور یہ متعین نہیں کہ کون سی آیتیں مکی ہیں اور کون سی آیتیں مدنی ہیں۔ اس صورت میں 10 رکوع اور 78 آیتیں مقدسہ ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں حج کے اعلان عام اور حج کے احکام کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے اس صورت کو سورۃ الحج کے نام سے موسوم کیا گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سورہ حج کو اس طرح بزرگی دی گئی ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، اور جو شخص یہ 2 سجدے نہ کرے وہ ان دونوں کو نہ پڑھے۔ اور سورہ حج کے جو مضامین ہیں، اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حج کی فرضیت، حج کے مناسک، جہاد کی مشروعیت، دین اسلام کی بنیادی عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور قیامت کی ہولناک مناظر بیان فرمائے گئے۔ مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بیان فرمائی گئی۔ دین اسلام کے بارے میں شک اور تردد میں رہنے والوں کا حال بیان فرمایا گیا۔ 5 قسم کے کفار کو ہونے والے عذاب اور مسلمانوں کو ملنے والی جزا بیان فرمائی گئی۔ حج کے اعلان عام کا ذکر کیا گیا اور حج اور حرم سے متعلق چند احکامات اسی صورت کے اندر بیان فرمائے گئے۔ کفار مکہ کو پچھلی امتوں کے حوالے سے ڈرایا گیا کہ جب انہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہ کی وہ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ تقوی اور خوف خدا ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرتا ہے اور معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کر رہتا ہے، کیونکہ تقوی اور خوف خداوندی پر سب سے زیادہ ابھارنے والی چیز قیامت ہے۔ لہذا اس کا تذکرہ بھی اسی آیت میں کر دیا گیا کہ قیامت کی ہولناکیاں، اس کا حساب و کتاب اور اس کے احوال پیش نظر ہوں گے تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی حق تلفی، ظلم و ستم اور کسی قسم کی بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ بہرحال اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو اپنے رب کے عذاب سے ڈرو اور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ۔ بے شک قیامت کا زلزلہ جو قیامت کی علامات میں سے ہے اور قیامت کے قریب سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے نزدیک واقع ہوگا، بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے،
لیکن ہے یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ یوم ترونہا، جس دن تم اسے دیکھو گے۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن تم قیامت کے اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ اس کی ہیبت سے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور اس دن کی ہولناکی سے ہر حمل والی کا حمل ساکت ہوگا، اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آیات غزوہ بنی مصطلق میں رات کے وقت نازل ہوئیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے سامنے ان کی تلاوت فرمائی تو وہ صحابہ ساری رات بہت روئے، اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے جانوروں سے زینیں نہ اتاری، اور جس جگہ ٹھہرے وہاں خیمے نصب نہ کیے، اور نہ ہی ہنڈیاں پکائی، اور وہ غمزدہ، پرنم اور فکر مند تھے۔ یہ حالات کن کے ہیں؟ یہ ان ہستیوں کا حال ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے بلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان میں سے بعض کو دنیا میں ہی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت مل چکی۔ تو ہمیں قیامت کی شدت، ہیبت، ہولناکی اور سختی سے تو کہیں زیادہ ڈرنا چاہیے۔ وہ صحابہ کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ صحابہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ ان کا خوف کا عالم یہ آیات مقدسہ سننے کے بعد ساری رات رونا، اپنے کھانے پینے کی اشیاء کو بھول جانا، اور جہاں انہوں نے رکے وہاں پر خیمے نصب نہ کرنا، یعنی اس قدر ان پر خوف طاری تھا، لرزہ طاری تھا کہ وہ اللہ کے عذابات سے ڈرنے والے تھے۔ اور ہمیں کس چیز نے ان چیزوں سے بے فکر کیا ہوا ہے کہ ہم گناہوں کے اندر اپنے شب و روز بسر کرتے ہیں، اللہ کے عذابات کی آیات مقدسہ سننے کے بعد بھی ہمارا جسم کانپتا نہیں ہے، ہمارا جسم خوف محسوس نہیں کرتا، ہمارے اوپر لرزہ طاری نہیں ہوتا۔ ہمیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے کہ یہ آیات مقدسہ سننے کے بعد پہاڑ بھی کانپ جاتے ہیں، یہ آیات مقدسہ سننے کے بعد اشراط الارض بھی کانپ جاتے ہیں، اور جس کے لیے یہ آیات مقدسہ عبرت اور نصیحت ہیں وہ انسان سننے کے بعد اسے اگنور کر دیتا ہے، وہ انسان ان آیات مقدسہ کو سننے کے بعد ان کی طرف توجہ نہیں کرتا، ان کے اندر غوطہ زن نہیں ہوتا، اور انسان کے اوپر کیفیت طاری نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کا دل مردہ ہو چکا ہے، مسلمان کا دل مردہ ہو چکا ہے کہ وہ نصیحت کے قریب ہی نہیں جاتا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کتب علیہ انہ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ومن الناس، اور کچھ لوگ، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں اور اس کی شدت کو بیان فرمایا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی جو بڑا ہی جھگڑالو تھا اور فرشتوں کو معاذ اللہ خدا کی بیٹیاں قرار دیتا تھا، اور قرآن مجید کو گزشتہ لوگوں کے قصے اور کہانیاں کہتا تھا، اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑے کرتے ہیں اور اس کی شان میں باطل باتیں کہتے ہیں، اور وہ اپنے جھگڑنے اور عمومی احوال میں ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اس سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں علم کے بغیر بحث کرنا حرام ہے۔
صرف علماء دین کے لیے اس تحقیق کے لیے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں بحث کر سکتے ہیں صرف علماء، بشرط یہ ہے کہ جھگڑا مقصود نہ ہو بلکہ صرف اعتراضات کا اٹھانا اور حق کی تحقیق کا قصد ہو، لہذا اس نیت سے اس قصد اللہ کی ذات اور صفات پر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ اب اس آیت کے اس حصے کو سامنے رکھیں اور ہم اپنی زندگیوں کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ جب بھی کہیں پر گیدرنگ ہوتی ہے، چند احباب جمع ہوتے ہیں اور ٹائم پاس کرنے کے لیے ان کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو تو وہ دین کے ان امور کو چھیڑتے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا اور ان کو عبور بھی نہیں ہوتا۔ ایسے عقائد یا صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی باتوں پر گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جن کا ان کے پاس علم بھی نہیں ہوتا، اور ان علوم کا سیکھنا ان پر کوئی فرض اور واجب بھی نہیں ہوتا، اور اپنی مجالس کے اندر وہ وقت پاس کرنے کے لیے ایسی موضوعات پر، ایسے پوائنٹس پر، نقطوں پر ڈیبیٹ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اور اگر انہی احباب سے اسی مجلس کے اندر فرائض علوم کے متعلق پوچھا جائے، طہارت کے متعلق، نماز کے مسائل کے متعلق، حقوق العباد کے متعلق، تو وہ ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، ان کی زبانیں ساکت ہو جاتی ہیں۔ یعنی جو علوم ان پر سیکھنا فرض ہیں ان کی طرف ان کی توجہ نہیں، اور جن علوم کا سیکھنا عام عوام پر فرض نہیں ہے اس کے پیچھے وہ پڑ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مفکر، محدث اور بہت بڑے عالم کہلاتے ہیں کہ ایسے مسائل پر بحث مباحثہ کر کے وہ آپ کو سب سے افضل سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نالج ہے۔ اگر ان سے سری علوم بھی پوچھے جائیں، سری مسائل ان سے پوچھے جائیں تو وہ اس سے لا علم ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو علوم ان پر ضروری ہیں سیکھنا، ان کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کریں، سیکھیں۔ جو علوم عوام کے لیے سیکھنا ضروری نہیں ہے تو ان کے پیچھے پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اور بس اوقات انسان بغیر علم پر اللہ کی ذات، صفات، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں یا صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق جب بحث مباحثے کے اندر پڑھتا ہے تو بس اوقات انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو جملہ میں نے زبان سے نکالا ہے یہ اللہ کے ہاں کتنا وزنی ہے اور اس کا حکم کتنا سخت ہے۔ تو ان ہستیوں کے متعلق اگر کہیں بحث مباحثہ ہو تو اپنی زبان کو معتاد رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ کتب علی انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، جس پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا تو وہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ بتاتا ہے۔ کتب علی، جس پر یہ لکھ دیا گیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جنات اور انسان کی ہر سرکشی شیطان کے متعلق لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی اطاعت اور اس سے دوستی کرے گا تو شیطان ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کا راستہ بنائے گا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اس شخص کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے جو شیطان کی پیروی کرے اور اس سے دوستی کرے تو شیطان ضرور اسے جنت سے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے، ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے کہ جو اہل تقویٰ ہیں، کہ جو دین سے شغف رکھتے ہیں، دین سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ ان کی صحبت اختیار کرنے سے انسان نیکی کی طرف راغب ہوگا۔ انسان ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھے کہ جو سرکش ہیں، یعنی جنات، انسانوں کی صورت کے اندر وہ شیاطین ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرے کہ جو انسان کو بدی کی طرف لے کر چلے جائیں، جو گناہوں کے اندر انسان کو لے کر جانے والے افراد ہوں۔ ایسی جماعت، ایسے طبقے، ایسے افراد کے پاس نہ بیٹھا جائے بلکہ ایسے لوگوں سے دور بھاگا جائے، ہمیشہ صحبت اچھی رکھی جائے۔ حدیث مبارکہ کا بھی خلاصہ ہے کہ انسان پر صحبت اثر کرتی ہے، کہ انسان بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کا ایمان وہی ہوتا ہے کہ جو اس کے والدین کا ہے۔ بچپن کے اندر ایک بچہ وہ عقائد اور نظریات رکھتا ہے کہ جو اس کے والدین کے، اگر والدین یہودی، نصرانی، عیسائی ہیں تو بچہ بھی وہی ہے، اور اگر
کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ابتداً تو ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ والدین کے عقائد و نظریات کو اختیار کرتا ہے، جب وہاں سے آگے چلا جاتا ہے تو پھر وہ عقائد، وہ نظریات، وہ معاملات اس کے پاس ہوتے ہیں کہ جو اس کے رفقا کے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ معاشرے میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو وہی عقائد، وہی نظریات، وہی سوچ وہ اس انسان پر حاوی ہوتی ہے۔ تو انسان کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ تھوڑا سا باشعور ہو تو اپنے دوستوں کا، اپنی مجالس کا ایسا انتخاب کرے کہ جو اس کو اللہ کے قریب لے کر جائے، ایسے لوگوں کا انتخاب نہ کرے کہ جو اللہ کی دوری کا سبب بننے والے ہوں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔